الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول میں 48ویں اصول کے طور پر یہ مذکور ہے کہ ان کے یعنی اہل سنت والجماعت اور اہل حق کے منہج میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صدق و امانت اور خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے. یعنی حالات کیسے بھی ہوں، ہماری ترجیح اور اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے سچ ہی بولیں، جھوٹ اور فریب سے، دھوکے سے کام نہ لیں، اور لوگوں کا بھلا چاہیں، خیر خواہی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے کہ مومنوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اطاعت کریں گے، یعنی اطاعت ہوگی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب تیرے پاس سے اٹھ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے. بیّتا رات میں بات چیت کرتے ہیں مراد ہے، یعنی آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر تنہائی میں جاتے ہیں تو اپنی رات کی مجلسوں، مشوروں اور بات چیت میں جو بات آپ کی مجلس میں کہتے تھے اس کے خلاف باتیں کہتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. ہاں، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا. ہاں، الذی تقول، یعنی جو مجلس میں کہہ رہا تھا اس کے خلاف کہتا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ رات میں وہ جو مشورے کر رہے تھے، جو بات چیت کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، اللہ نے کہا پس ان سے تو اعراض کر، منہ موڑ لے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل اور اعتماد و بھروسہ کیجیے. ہاں، واللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. یعنی اہل ایمان کا اور اہل نفاق کا ایک طریقہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل نفاق یعنی منافقین کی یہ روش اور طریقہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کا چہرہ الگ ہوتا ہے. آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے طریقے پر ہیں، آپ کی باتوں کو مانیں گے، اور جب آپ سے ہٹتے ہیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو تنہائیوں میں خفیہ طور سے وہ بات کہتے ہیں جو مجلس کے خلاف ہے، سازشیں کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہی گئی بات کے بالکل خلاف ہوتی ہے. اب یہ منافقین کی روش ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک مومن کو سامنے پیٹھ پیچھے ہر حال میں ایک مزاج کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جب ہم نے دم بھرا اور اقرار کیا، عہد و پیمان کیا، تو ہم چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، مجلس میں ہوں، مسلمانوں کے بیچ ہوں، یا کسی اور مجلس میں ہوں، تنہائی میں ہوں، ہمیں اسی قول و قرار پر قائم رہنا چاہیے. یہ سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچائی پر قائم رہنا ہے. اس کے برخلاف اہل نفاق کا معاملہ ہے، جیسا کہ ہم نے جانا. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ایک صحابی کا قول اور اس کا آپ کا فرمان غور فرمائیے. وہ کہتے ہیں حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ قال اناس لابن عمر. یہ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل صالح کہا تھا، نیک آدمی. ہاں، ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ انا ندخل علی سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حاکموں، اپنے سلطان یعنی حاکم،
اپنے حاکموں کے سامنے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، ہاں ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے جو باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے نکل کر، ان کی مجلس سے نکل کر وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس بات کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کے سامنے جو کہہ رہے ہیں ہاں وہ الگ ہوتی ہے بات، اور ان کے پیٹھ پیچھے یا ان کے پاس سے ہٹنے کے بعد اس باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کہتے ہیں. یعنی جو بات کہہ رہے تھے اس سے ہٹ کے. جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو کہا کہ کننا نعدھا نفاقا، ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان قرآن کریم کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس کے تناظر میں آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا انداز اور وتیرہ کیا ہے کہ اس مجلس میں جس کے سامنے اچھی باتیں کر رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، اس مجلس سے نکل کر دوسری مجلس میں یا اپنے دوست و احباب میں جب جاتے ہیں تو جس کی تعریف کر رہے تھے اسی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نفاق ہے. دیکھیے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ایک اچھی الگ بات ہے کہ آپ کسی انسان کو برا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن وہ آپ کی مجلس میں آیا اور آپ کے گھر آیا تو آپ اس سے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو برا ہے اس کے ساتھ آپ بھی برے بن جائیں اور بدسلوکیاں کریں، اسلامی اخلاق اور مومنانہ کردار کو ترک کر دیں، یہ الگ ہے. کچھ لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اچھے اخلاق کے مظاہرے کو کہتے ہیں کہ یہ چاپلوسی ہے. بہت باریک فرق ہے دونوں میں. تعریف کرنا، تحسین کرنا اور ان کی تائید کرنا یہ ایک چیز ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ موقع پڑے تو حسن سلوک کرنا اور موقع پڑے تو ان کی غلطی کو اجاگر کر کے ان کے سامنے بیان کر دینا. یہ ایک مومنانہ کردار ہے کہ آپ اچھا اخلاق اور سلوک کریں، لیکن سامنے والے میں اگر آپ کو کوئی خطا، غلطی، شریعت کی مخالفت نظر آتی ہے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق اور علم کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کریں. جو ہاتھ سے، زبان سے، دل سے برا جاننے کے درجات ہیں اس کے مطابق عمل کریں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہاں ہم جو سلفی اصول پڑھ رہے ہیں وہ یہ ایک اہل صاحب حق بندہ مومن، اس کا یہ طریقہ، وتیرہ اور شیوا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں سچائی پر قائم رہتا ہے، دو منہا نہیں ہوتا، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور. اگر آج اس معیار پہ ہم مسلمانوں کا اور خود اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے اندر بھی اس معاملے میں مومنانہ صفت سے زیادہ منافقانہ روش کا اثر زیادہ نظر آتا ہے. ایک عام بات یہ نظر آتی ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مومن جب کفار اور فجار کے بیچ میں رہتا ہے تو اسے عاجزی کی وجہ سے اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد کرے. بہت اختصار، بہت ہی مختصر یہ درس ہے اور کم الفاظ میں آپ اس کو زیادہ سمجھیں. اور خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ مسئلہ وہاں بہت سامنے آتا رہتا ہے اور اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں بعض شکوک و شبہات آتے ہیں کہ رواداری اور پھر اس کی کیا مقدار ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ان معاملات میں ٹھوکر کھاتے ہیں. کچھ لوگ غیر مسلموں سے دوستانہ یا ان سے اچھے سلوک کے مظاہرے کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے دین اور دینی اصولوں سے مداہنت اختیار کر لیں، تنازل اختیار کر لیں، نیچے اتر جائیں. ہاں، اور چنانچہ وہ ایسی کام بھی کر جاتے ہیں غیر مسلموں کو کے ساتھ اپنائیت کا اور ان سے دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو سراسر ان کے دین کے خلاف ہوتا ہے. یعنی مطلب اگر اسے کوئی مومن آدمی ارتکاب کرے تو اس کا دین ہی سلامت نہیں رہتا. جیسے کوئی مشرکانہ مجلس میں آپ شرکت کر رہے ہیں، شرک کے کام میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا خود دین سلامت نہیں رہا. تو یہ یکجہتی نہیں ہے، مصالحت نہیں ہے، یہ منافقت ہے اور اپنے دین سے دستبرداری کا نتیجہ ہے. تو یہ باریک لکیر ملحوظ رہے. اب پھر بھی کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں ہمارے ملک میں جیسے کہ بعض علاقوں میں مسلمان قلیل تعداد میں ہیں. علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو اس تناظر میں غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ مومن جب کفار اور فجار کے بیچ میں رہتا ہے تو عاجزی کی وجہ سے اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ ان سے جہاد کرے. اب یہ جہاد کا لفظ آتا ہی ہے تو غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی ہمارے ہاں ہتھیار اور لڑائی جھگڑے والی بات ہی ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جہاد یا مجاہدہ بہت سارے قسموں کا ہے. قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، تحریر و تقریر سے ہوتا ہے، آپ کے رویے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، جیسے اگر کوئی ایک سنت
سماج اور معاشرے میں مری ہوئی ہے یا اس کو برا سمجھا جا رہا ہے. اب ایک آدمی یا کچھ لوگ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں, لوگ اس پر طعنے اور جو ہے جملے کستے ہیں, ارے یہ تو ایسا کر رہا ہے, یہ فلاں رسم کو انجام نہیں دے رہا ہے. شادی بیاہ اور ایسے معاملات میں ہم بہت سے امور میں دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق بعض اعمال کرتا ہے تو اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے, چاہے لوگ کریں نہ کریں, کہ میں یہ عمل نہیں کروں گا تو لوگ میرے تعلق سے ایسا ایسا کہیں گے. ہمارے یہاں کیسے التزامات ہیں. شادی کی کسی کے گھر ہوتی ہے, عجیب و غریب وہ مخمصے میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, کسی کو دعوت دینا بھول گیا, وہ مستقل ناراض ہو جاتا ہے. ہاں, تو بیٹھ کے لسٹ بناتے ہیں, کئی مرتبہ جائزہ لیتے ہیں, کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے. یعنی ایک مسلمان معاشرے میں یہ ایک پریشانی کی بات ہے. بلانے کے لیے گئے تو انہوں نے ایسے نہیں کہا اور ویسے نہیں کہا, لہٰذا ہم نہیں جائیں گے. یہ کون سا ضابطہ ہے, کس شریعت کا حکم ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کیا یہ صرف کتابی بات ہے کہ صحابہ کرام میں کئی صحابہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں, شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ. حضرت جابر نے نکاح کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کیا نکاح کی کہاں باقرہ ہے یا سیبہ ہے؟ کہا سیبہ. تو آپ نے کہا باقرہ سے کرتے تو اچھا ہوتا, دونوں ایک دوسرے سے جو ہے کھیل کرتے اور مطلب لذت حاصل کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا, تو میری جو بھائی بہنیں ہیں وہ بچے چھوٹے ہیں, تو میں ایسی خاتون یا بیوی چاہتا تھا جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. یعنی پوری گفتگو سے مراد میرا یہ ہے کہ حضرت جابر نے نکاح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر وہ ہلدی کا نشان یا جو بھی وہ ایک شادی کرنے کے بعد لگتا تھا, اس کو دیکھ کر آپ نے پوچھا شادی کی ہے؟ کہا ہاں. تو کہا یہ ایک وزن نوات گٹلی کے دانے کے برابر سونے کے عوض میں نے مطلب مہر پر شادی کی, نکاح کیا ہے. تو کہا اولم ولو بشاتن, نکاح ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, آپ سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت تھی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں حضرت صفیہ سے شادی ہو گئی. تفصیلی بات نہیں بیان کروں, نکاح ہو گیا, شب زفاف ہو گئی, دوسرے دن سفر کی حالت میں ہی لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں منگوا کر جو ہے ولیمہ کروا لیا. ہم یہ سوچ سکتے ہیں آج مسلم معاشرے میں؟ کوئی سوچے کہ کیا کوئی اس طرح کا عمل تصور کر سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں, کیا یہ سنتیں نہیں ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی سماج اور معاشرے میں لوگ اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں اگر دین کو کوئی چھوڑتا ہے, علامہ ابن قیم نے ایک جگہ لکھا کہ رسوم و رواج جب جڑ پکڑ لیتی ہیں تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دینی فرائض و حقوق سے زیادہ قوی ہو جاتی ہیں. اگر ایک سماج میں معاشرے میں کوئی اللہ کے عائد کیے ہوئے فریضے کو ترک کر دے تو لوگ ٹوکتے بولتے نہیں ہیں کہ ارے یہ نماز نہیں پڑھا, ارے اس نے یہ نہیں کیا. لیکن اگر رسم کو چھوڑ دے تو لوگ نام رکھتے ہیں. یہ اس کی رسم و رواج کی قباحت ہے جو جڑیں پکڑ لیتی ہے سماج اور معاشرے میں. اب ایسی رسم کے خلاف جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے یا بولتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا, تو اسے بھی ہم جہاد کہیں گے. ہمارے سماج میں, ہندوستان میں بہت سارے مسلمان دوسری شادی کو برا سمجھتے ہیں, اور خاص طور سے مسلم خواتین. میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں مذاق ہے یا پھر سوال اٹھاتے ہیں آپ نے کیا کیا. سوال ہم نے کیا نہیں کیا یہ نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا. اور ایک شخص اگر آج اعتراض کر رہا ہے اور اس میں یہ فلسفہ بگارتا ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے اور یہاں کا ماحول نہیں ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈال رہا ہے. اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ وہ حکیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ حکیم ہے, حکمت بالغہ کاملہ ہے اللہ کی, احکم الحاکمین ہے, سب سے اچھا اور بہترین فیصلہ کرنے والا. وہ ہماری فطرت کا خالق و مالک ہے. فطرت کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے, کون جان سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اب اس قادر مطلق نے اور خالق فطرت نے جو چیز مشروع کی ہے, اس سے زیادہ حکیمانہ, دانائی اور حکمت والا کوئی اور حکم ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ہم اس کے حکم کے تعلق سے کیڑے نکالتے ہیں. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ حکیم, ذہین اور اعلیٰ ترین دماغ والے, آپ سے کامل انسان پیدا نہیں ہوا ہے نا. آپ نے کیا, آپ نے اجازت دی, امت کے لوگوں کو چار کی.
تو اب ایک آدمی جو اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین ہے، زیادہ پختہ اور کامل انسان ہے. صرف اتنا اگر آدمی سوچ لے. ابھی حکمتیں مصلحتیں، اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جس بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے، یہ اندیشے ظاہر کرتا ہے کہ نہیں ایسا اور نہیں ویسا، اس میں یہ نقصان ہے، تو وہ جو نقصان بتاتا ہے وہ موہوم ہے، وہمی ہے. اس کے مقابلے میں فوائد کا باب بہت وسیع ہے. موٹی کتاب لکھ سکتے ہیں تعدد ازدواج کے فوائد پر. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے. لوگوں نے لکھا ہے بیواؤں کا، مطلقاؤں کا، ہاں بہت سارے یتیم بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے ایک جملے میں کہہ دی، اس پر لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. ہاں بیوہ، یتیم یا بے جوڑ عورت کا پر جو لوگ بری نگاہ ڈالتے ہیں، دوسری تیسری شادی میں اگر وہ بیاہ دی جائیں تو ان پر بری نگاہوں کا سلسلہ تھم جائے، سماج میں برائیاں، زنا، بدکاری کا سلسلہ کم ہو جائے. بہت سارے مسائل، بہت سارے نفسیاتی، ذہنی، سماجی، خاندانی مسائل ٹیڑھے ہیں. بیٹھی ہوئی اور لڑکیاں گھر میں کہیں بوجھ ہو جاتی ہیں، کہیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، کہیں اور مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں. ان کی شادیاں ہو جائے، وہ بھی سکھ اور آرام سے رہیں گی، وہ بھی زندگی کی لذتوں اور حقوق سے بہرہور ہوں گی. ایسے بہت سی حکمتیں ہیں. خیر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مشروع کیا ہے، ایسی کوئی چیز اگر سماج اور معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے اور آپ کرتے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ جمے ہوئے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی غیر مسلموں کے بیچ میں رہ رہا ہے. اب غیر مسلموں کے بیچ میں وہ دین کی دعوت، دین کی باتیں کھل کے اس طرح سے نہیں کہہ پاتا جیسے کہ ایک مسلم سماج اور معاشرے میں کہنا چاہیے. تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اگر کر رہا ہے تو بھی کافی ہے. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح جہاد کرے جس کے پاس طاقت ہے. یہاں ایک سیدھا سا مسئلہ بیان کریں کہ انسان اسی بات کا مکلف ہے جس کی اسے طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک سمپل سا قاعدہ ہے لیکن بہت اہم ہے. اور اس معاملے میں بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہ جان کر، وہ جو جہاد لڑنے والا ہے، مقابلہ آرائی کا ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے نوجوان جوشیلے جذباتی بات کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں ہر کس و ناکس سے کہ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے، کیا حدیث میں یہ نہیں ہے، کیا تو قرآن اور حدیث میں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں جس پر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے. اس لیے نہیں کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں ہے. کتنے غریب لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام کا رکن ہے. جب ہم اسے کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا جواب ہوگا؟ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ بھائی میں خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں تو دے کیسے سکتا ہوں؟ شریعت نے مجھ پر فرض ہی نہیں کیا، اس پر فرض ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، اب تک زیارت بیت الحرام نہیں کی، تو کیا ہم ان کو مجرم کر دانیں گے اگر ان کی طاقت نہیں ہے تو؟ اگر ان کی طاقت نہیں ہے، وہ جسمانی صحت کے اعتبار سے ہو یا مالی قوت کے اعتبار سے ہو، تو وہ مجرم نہیں ہیں، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ایسا ہی معاملہ دین کی اشاعت، نشر و اشاعت، مقابلہ آرائی اور مقابلے کے تعلق سے ہے. ہماری طاقت جہاں مقابلے کی نہیں ہے تو ہم کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ نہیں کیا. ایک سمپل سا قاعدہ ہے لیکن اسے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور پھر سب لوگوں کو بولتے ہیں. اب انفرادی طور سے ہم نہیں ہیں، حکومتی سطحوں پر بھی یہ بات نظر آتی ہے. بعض مرتبہ کوئی حکومت چھوٹی ہے اور اس کے پاس وسائل کی قلت ہے، کمزور ہیں، اس کے بالمقابل جو ہے بڑی حکومت ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس اسباب ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسی صورت میں چھوٹی مسلم مملکت اگر اپنی طرف سے مقابلہ آرائی کے لیے جنگ چھیڑتی ہے، مقابلہ چھیڑتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہوگا اس کو مقابلہ کرنا، یہ خودکشی ہوگی. لیکن ہمارے ہاں جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی کر لو. 2023 میں حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا، اور اشارے یہ بتاتے ہیں، قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے منشے اور اسرائیل کے پروگرام کے مطابق ہی یہ کیا تھا. حماس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اسرائیل کے ذریعے سے ہی ملے تھے، یہ لوگ اشاروں میں کہتے ہیں. کیونکہ جس غزہ میں جس وقت یہ معاملہ ہوا اس میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میڈیکل کی ایک ٹیبلٹ کوئی شخص اسرائیلی ناکوں سے چیکنگ کیے بغیر اندر نہیں جا سکتی تھی. تو وہ ہتھیار کہاں سے آ گئے جس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ لوگوں پر حملہ کیا؟ اور پھر وہ بیان جو کیا جاتا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے کہ اتنے اسرائیلی کو نقصان ہوا اور اتنے قیدی ہیں. بہرحال اس کے بعد پورے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بن گئی، کھنڈر بن گیا. کتنے لوگ آن ریکارڈ لاکھ سے زیادہ مرے. کیا یہ فائدہ مند حملہ تھا حماس کا کہ یہ غیر مسلموں کے ایجنڈے پر عمل کیا گیا تھا؟ اس کے باوجود کچھ لوگ ان کی جو ہے تعریف توصیف کرتے ہیں
ابھی جو صورتحال ہے ایران کی جنگ، اسرائیل سے زیادہ سنی ملکوں پر مارا جا رہا ہے بم، میزائل ایران کا. ہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے کہ اگر ایران کا، اسرائیل کا اور ظالموں کا، امریکہ کا نقصان ہو، لیکن دونوں مل کے اگر سنی معیشت پر، انسانوں پر حملہ کر رہے ہیں، بہت سارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی آخر میں جو ہے بعض جو ہے تیل کی ریفائنری اور ایسی جگہوں پر جو ان کی معیشت کی بنیادیں ہیں، جڑیں ہیں، کویت ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہیں، ان پر حملے کیے گئے. تو کیا اس کا شرعی جواز ہے کوئی؟ ہمارے ہاں چلتے پھرتے مفتیان جن کو کوئی شعور، اپنے گھر کے مسائل کا شعور نہیں ہے، وہ حکومتوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں، اور ساتھ ان کا دے رہے ہیں جو اسلام دشمن کی پوری تاریخ رکھتے ہیں، اسلام دشمنی کی. یہود نصارہ سے بڑھ کر روافض نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا پوری اسلامی تاریخ میں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اب ہمارے یہاں بڑے بڑے اہل علم، مفتی صاحب اور فلاں صاحب یہ کہتے ہیں تو کیا ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں تو کیا یہود و نصارہ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ اگر یہود اور نصارہ کی لڑائی ہو تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ میں ایک سوال ہے. عیسائیوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہو جائے، فرض کرو، ابھی نہیں ہو رہی ہے، ہوئی ہے ماضی میں بہت، تو اب آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جیسے وہاں موقف اختیار کریں گے ویسے ہی یہاں اختیار کیا جائے گا. اگر اونچی ذات اور نیچی ذات کے لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کسی مظلوم کے تعلق سے کوئی ہمدردی کا دو بول دے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے دین، اس کے مذہب، اس کے منہج اور اس کے مسلک کو صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں اس تناظر میں سعودی عرب اور سنیوں کی مخالفت کی جاتی ہے، روافض کی تائید کی جاتی ہے کہ ان کے دین کی تائید ہو، اور جو یہود و نصارہ اور شیعہ چاہتے ہیں اس ایجنڈے کی تائید ہو. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے. روایتوں میں، حدیثوں میں ثابت شدہ بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عقل نہیں رکھیں گے، بھوسا رہے گا، بھوسا، ہبا. یہ روایتیں انشاءاللہ پیش کروں گا، تھوڑی لمبی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا. اور یہاں جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور جن کی لوگ تائید کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، اس اصول کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. سلفی اصول کہا کہ ایک مسلمان اگر غیر مسلموں کے بیچ رہ رہا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد کرے. اگر ممکن ہو تو زبان سے بول سکتا ہے، جتنا بول سکتا ہے، جیسے اچھے سے اچھے ڈھنگ سے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا سمجھے لیکن وہ جھوٹ نہ بولے. بہت پیاری بات، نقطہ یاد رکھیے گا کہ زبان سے بولے گا، دل سے برا جانے گا، لیکن جھوٹ نہ بولے اور زبان سے ایسی بات نہ کہے جو اس کے دل میں نہ ہو. وہ یا تو اپنے کو ظاہر کرے یا چھپا کر رکھے. ایک شکل یہ ہے کہ اپنے کو ظاہر کرے کہ میں ایسا مسلمان ہوں اور یہ مانتا ہوں، اور اگر ظاہر کرنے میں اس کو لگتا ہے کہ نقصان ہے، مجھے ضرر پہنچے گا، تو ٹھیک ہے، ظاہر نہ کرے، چھپ کر رہے. کیسے رہے چھپ کے؟ لیکن ان کے دین کی موافقت نہ کرے. چھپ کے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باطل کی تائید کرنے لگے کہ ہاں یہی صحیح ہے، میں بھی مانتا ہوں. بلکہ وہ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری مثال دی، قرآن میں ہے یہ، بلکہ وہ آل فرعون کے مومن کی طرح رہے. سورۃ المومن، سورہ مومن کا 2 نام ہے، اس میں سے ایک المومن ہے. یہ المومن نام ہی اس شخص کے نام پر ہے، ذکر جس کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے. فرعونیوں کے بیچ سے ایک شخص مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اندر تائید کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ترغیب دلائی اپنے ہم مذہبوں کو، جو کہ نہ تو فرعون کے دین کی موافقت کرتا تھا اور نہ ہی جھوٹ بولتا تھا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا، ایک طرف فرعون کے مذہب کی تائید نہیں کی اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھی وہی مانتا ہوں، اور نہ ہی زبان سے ایسی بات کہتا تھا جو اس کے دل میں نہ ہو، بلکہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا. دین کو چھپانا الگ ہے، یہ جملہ دھیان رکھیے جو آگے پڑھنے جا رہا ہوں. دین کو چھپانا الگ ہے، جبکہ باطل دین کا اظہار کرنا الگ ہے. ایک آدمی حق پر ہے، اپنے دین حق کو دل میں چھپا کے رکھ رہا ہے، اور ایک آدمی سچے دین کو جانتے ہوئے کسی باطل یا غلط چیز کی تائید کا مظاہرہ کر رہا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. اسے اللہ نے جائز نہیں کیا ہے کہ آپ باطل کی تائید کریں. مظاہرہ یعنی آپ باطل کی تائید کریں، کہیں کہ یہ یہاں کے حالات کا تقاضا ہے.
اگر ایسا حال ہے تو آپ کو ہجرت کرنا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے لیے جسے مجبور کہا جائے، جو مجبور ہوگا ہاں تو اسے کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے، انکار کرے، اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جس کو مجبور کیا جائے، اکرہ جس پر زبردستی کی گئی، زور زبردستی، جو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن جب وہ زور زبردستی کی حالت میں زبان سے یا عمل سے کفر کی چیز کر رہا ہے، بول رہا ہے، تب بھی اس کا دل ایمان پر مطمئن رہے، مطلب زبان سے کلمہ کفر کہنے کے باوجود ہاں دل اس کا ایمان کو ماننے والا ہو، اس پر مطمئن رہے کہ میں جو دل میں رکھتا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ ایک خاص کیفیت اور خاص حالت، عارضی طور کی ایک بات ہو سکتی ہے، ہاں یہ جائز تقیہ ہے۔ ہاں اس کی مثال ایسی لیجئے، جب بابری مسجد کے انہدام کے بعد پورے ملک میں فساد ہوا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، تو جو اخبارات میں واقعات آئے، ہاں اس میں ایک واقعہ آیا تھا کہ بمبئی کی ایک فلیٹ میں ایک مسلم خاتون تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، ہاں بلوائیوں یا فرقہ پرستوں نے اس کے بچے کو ہاتھ میں لے کر، کئی منزلہ اوپر عمارت تھی، وہ لٹکا دیا اور کہا کہ جے رام جی کی بولو ورنہ اسے پھینک دیں گے۔ تو اس نے کہہ دیا، کہہ دیا، بظاہر یہی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھتے ہوئے مجبوراً اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے کہا۔ ہاں اس کے بالمقابل ایک واقعہ یہ آیا کہ سورت میں یا گجرات کے ایک مسجد کے امام کو گھیرا گیا مسجد کے اندر، اور اس سے کہا کہ تم بھی بولو۔ اس نے کہا نہیں بول سکتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی الوہیت اور اس کا قائل ہوں۔ اس کو مارا، مسجد میں گھسیٹا، اور اس کے بعد بالآخر ان کو مسجد کے پنکھے میں لٹکا کے مار دیا گیا۔ تو اس عورت نے جو کیا تھا وہ رخصت ہے، یہ عارضی طور پہ دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کہنا، اس کو رخصت کہیں گے۔ اور اس امام صاحب نے جو کیا وہ عزیمت ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ کٹ جاؤ مر جاؤ لیکن کفر کا زبان سے نہ نکالو، تو وہ اجازت ہے اور یہ افضل ہے کہ جان چلی جائے لیکن زبان سے کلمہ کفر۔ اس آیت کریمہ میں یہ رخصت دی گئی کہ کوئی شخص اگر مجبور ہو گیا تو زبان سے کہنے میں یا عمل سے کرنے میں مجبوراً کر رہا ہے کفر کا عمل، لیکن دل میں ایمان ہے اور اس پر مطمئن ہے۔ اسی لیے اللہ نے منافق اور مجبور کے درمیان فرق کیا ہے، ایک ہے منافق اور ایک ہے مجبور۔ اور اہل بدعت کا حال، اب یہاں سے غور کیجئے کہ اہل بدعت کا حال منافقوں جیسا ہے، نہ کہ مجبور کی طرح۔ اہل بدعت جو ہے منافقین کی طرح ہے۔ آج کل آپ میں تو بہت حیرت کرتا ہوں کہ لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے، کتنی کلپس ایسی آتی ہیں کہ اصحاب جبہ و دستار، ہاں قبر پرست لوگ، صوفی لوگ، ہاں ان کی کلپ آتی ہے کہ وہ مندر میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ چراغ وراغ جلا کے وہاں تپسیا اور جو بھی پوجا کا طریقہ ہے غیر مسلموں کا، مورتی کے سامنے ایسی چیزیں کچھ چڑھاوے چڑھائے، اس پہ لوگ فتویٰ نہیں دیتے، اس پر کوئی بحث ہی نہیں کرتا۔ جھوٹی خبر آ جائے ہاں ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جن کے یہاں توحید ہے، جن کے یہاں شرک نہیں ہے، جن کے یہاں بدعت نہیں ہے، جو قرآن چھاپتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، ہاں ان کے بارے میں جھوٹی خبر آ جائے تو کہتے ہیں وہ خاندانی حکومت ہے اس لیے ان کی مخالفت کریں گے۔ عجیب جاہلانہ مزاج لوگوں میں غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہل بدعت کا حال منافقوں جیسا ہے، نہ کہ مجبور کی طرح، اس لیے کہ یہ حالت جمہور مسلمین کے درمیان نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ایسا مسلمان بلاد کفر میں کہیں قید ہو سکتا ہے یا بلاد کفر میں اکیلا رہتا ہو۔ آج مسلمان جہاں بھی بستی اور آبادی ہے، کیا وہ مجبوری کی حالت میں رہتے ہیں؟ ابھی ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں اور مظالم بھی ڈھائے جاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم اس درجہ مجبور ہیں کہ کلمہ کفر کہیں؟ آتے ہیں بعض حالات ہجومی تشدد کے کہ بولو، جیسے کہ ابھی میں نے ایک خاص حالات میں وہ مثال دی فسادات کے، تو وہاں جب یہ حالت مجبوری کی آئے گی تب یہ اجازت مل جائے گی۔ لیکن عام حالات میں جب ایسی مجبوری نہیں ہے اور کوئی اپنے آپ کو لوگوں کا دوست بتانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر دوسروں کا ساتھ دے اور ان کے مشرکانہ عقائد یا اس کے اعمال میں شریک ہو کر ان کی تائید کرے، تو یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ کہیں کوئی قید ہوگا تو اس کو مجبور کیا جائے گا، کہیں کوئی ہجومی تشدد میں گھر جاتا ہے اس کو وہ مجبور ہو سکتا ہے، کہیں کوئی اکیلا ہے سارے دوسرے ہیں اور وہاں ان کو گھیرا گیا ہے تو مجبور ہو سکتا ہے۔
عام حالات میں جہاں مسلمان آبادیاں رہتی ہے اس ملک میں بھی اور دوسرے مقامات پر، عام ملکوں میں ایسی حالت نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان کو، اگر ہے بھی اکیلا ہے اور جہاں اقلیت میں ہے، تو اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے گا اور اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہے گا جو اس کے دل میں نہ ہو. یہی کتمان اور جھوٹ میں فرق ہے. ایک کتمان ہے چھپانا، ایک ہے جھوٹ بولنا. میں پھر سے وہی بات دوہراؤں کہ ایک آدمی حق پر رہتے ہوئے خاموش رہے، ایک آدمی خاموش نہیں ہے بلکہ بول رہا ہے اور بول کے جھوٹ بول رہا ہے، باطل کو صحیح بول رہا ہے، شرک کی تائید کر رہا ہے، کفر کے ساتھ ہونے کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. چنانچہ اس طرح کے کتمان ایمان کا استعمال ایک مومن بندہ مجبوری کی حالت میں کرتا ہے، جیسے کہ آل فرعون کا مومن تھا، جبکہ منافق کذاب کو کسی بھی حال میں معذور نہیں سمجھا جا سکتا. اور جہاں تک رافضی کا تعلق ہے، آخری پیراگراف اس میں بیان کیا گیا. روافظ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے یہاں یہ دین کے 100 حصوں میں سے 90 حصہ تقیہ ہے. تقیہ یعنی جھوٹ. تقیہ وہی بچاؤ کرنا جو میں نے بتایا نا، جائز ہے مجبوری میں، کہ اوپر کچھ کر دیں اور دل میں کچھ اور رہے، اندر کچھ اور زبان سے کچھ اور اظہار کرنا. قرآن کو نہیں مانتے وہ. ابھی میں نے کئی کلپ سنی ایران کی تائید کرنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیث کو یا رسول کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. ہاں، کیا وہ مانتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے اسے میں کہتا ہوں کہ وہ جاہل ہے. مذہب اثنا عشریہ کو، شیعوں میں بہت سے فرقے ہیں، اس میں بعض تو ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تک کہتے ہیں، اس میں اللہ حلول کر گیا. ان کی بات چھوڑیے. جو ایرانی ہیں، اکثریت ہے جو دنیا میں اثنا عشری، ان کے یہاں کیا وہ اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں؟ اللہ کو تو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں. تو اب یہ بولنے لگے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی توریت انجیل کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہم السلام. کیا یہ کافی ہے؟ کیا قرآن کو وہ ویسے ہی مانتے ہیں؟ اللہ کو ویسے مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اللہ کو ہر چیز پر قادر نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل نہیں مانتے، اسی لیے تقدیر کا انکار کرتے ہیں. صرف یہ 2 مثالیں کافی ہے، اور بھی بہت سارے انحرافات ہیں. تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہ ایک چیز کافی ہے. ایمان کا رکن ایک ہے، اس کا انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن حدیث اجماع ہے کہ سارے کے سارے عدول ہیں، سچے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا. یہ راضی نہیں ہیں، آپ ان سے راضی ہیں. جو صحابہ سے راضی نہیں ہیں، وہ ان سے راضی نہیں ہیں جن سے اللہ راضی ہیں، ان سے راضی نہیں ہیں جن سے رسول راضی ہیں. جن کو بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ برا بھلا مت کہو، یہ کہتے ہیں برا بھلا. ابھی کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تقیہ کرتے ہیں. قرآن کی تحریف کا عقیدہ تو یہ چھپاتے ہیں، کھل کے نہیں بولتے، لیکن ان کے عقیدے کی، ان کی جتنی امہات الکتب ہیں وہاں سب میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن، اصلی قرآن یہ ہے ہی نہیں، اس کے 3 گنا زیادہ قرآن تھا. سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑی تھی. سورۃ الولایہ اور سورۃ النور کے نام سے ان کے یہاں چھپتی ہے. ایران سے بعض ایسی صورتیں چھپی ہے قرآن کے نام سے جو قرآن میں ہے ہی نہیں. اب اتنے بھولے بھالے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ہاں، کہ سعودی عرب کی، کویت قطر کی غلط خبریں بھی پہنچ جاتی ہیں اور یہ ایمان لے آتے ہیں، اور ان کی صحیح خبروں کو کہتے ہیں کہ ارے یہ غلط ہے. جو ان کا عقیدہ ہے آج سے نہیں ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی امہات الکتب میں موجود ہے، اور جس کے نتائج اور اثرات آتے رہتے ہیں سامنے. خیر، جہاں تک رافضی کا تعلق ہے تو یہاں یہ جہاں بھی رہتا ہے نفاق کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو دین ہے وہ فاسد ہے. جب غلط دین ہے، دیکھیے جو لوگ اپنے دین کو، موقف کو چھپاتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں ایسے منکرین حدیث ہے، چھپاتے ہیں. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے تو وہ بولتے نہیں ہیں کہ ہم منکر حدیث ہیں یا ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. ایسا ہے وہ ان کا موقف، لیکن کھلتے نہیں ہیں. قادیانی ہیں، بولتے نہیں ہیں کہ میں قادیانی ہوں. ایسے ہی رافضی قرآن کو مانتا نہیں ہے لیکن بولتا نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو چھپا رہا ہے اس کو خود بھی ایک طریقے سے احساس ہے کہ میں جو مانتا ہوں غلط ہے، اس لیے مجھے چھپانے کی ضرورت ہے. اور میں اس کو اگر ظاہر کروں گا تو لوگ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اگر یہ کہہ دیں کھل کے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو برا مانتے ہیں، ہم حدیثوں کو جو قرآن بخاری مسلم اور یہ ذخائر احادیث ہیں اہل سنت جنہیں مانتے ہیں، ان ساری حدیثوں کو رد کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ جو ہمارے موافق ہے بس اسی کو مانتے ہیں. نہیں مانتے وہ لوگ، اور جھوٹی حدیثوں کو مانتے ہیں. صرف اہل بیت کے مناقب میں لاکھوں حدیثیں، لاکھوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بنائی ہے، گڑھی ہیں. جھوٹے واقعات کس سے بنائے ہیں؟ گڑھے ہیں. تاریخ میں تبدیلیاں کی ہیں. مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے پوری تاریخ میں.
بھری پڑی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنے غافل ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ کہا کہ جہاں تک رافضی کا تعلق ہے تو یہ جہاں بھی رہتا ہے نفاق کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو دین ہے وہ فاسد ہے، اس کا دین اسے جھوٹ، خیانت، دھوکہ اور لوگوں کے ساتھ بدنیتی پر ابھارتا ہے۔ یہ نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے، یہ بچوں اور تو بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ شام میں بھی ہم نے دیکھا، آج بھی امریکن بیس کے نام پر جو سنی ملکوں میں ان کے مفادات پر بم مارنے کی، میزائل مارنے کا جو عمل بظاہر ہم کو دکھ رہا ہے، کئی ایسی جگہوں پر مارا گیا جس کو کہا کہ غلطی سے چل گیا یا کچھ اور تعویل کی کہ ہم نے نہیں مارا یا ایسا نہیں اور ویسا نہیں، وہاں امریکن تھے، جہاں صرف سنی تھے، جہاں سنیوں کے اب کویت کے ایئرپورٹ پہ مارا، ریفائنری پہ مارا، ابھی کل پرسوں سعودی عرب کی پائپ لائن پر مارا تیل کی، یہاں امریکن کا کیا تھا؟ رافضی ہر ایک کے یہاں مبغوض ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نفاق عیاں ہوتا ہے، اس کی زبان سے نفاق کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے رافضی کمزور لوگوں اور ایسے لوگوں تک سے نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے انہیں کچھ بھی حاجت نہیں ہوتی۔ یعنی ایک مسلمان بندہ اس وقت کلمہ کفر یا حق کو چھپانے کی بات کرتا ہے جب خطرہ ہو، جب مجبوری ہو، لیکن یہ مجبور ہو یا عام حالات میں ہو، سامنے کمزور لوگ کیوں نہ ہو، ان کے سامنے بھی اپنا نفاق ظاہر کرتا ہے، ان کو بھی نہیں بولتا کہ میں قرآن نہیں مانتا، کیونکہ نفاق کی وجہ سے ان کا دل سیاہ اور کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔